امریکی عدالت کا بڑا فیصلہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا شہریت سے متعلق حکم نامہ عارضی طور پر معطل کر دیا گیا۔ واشنگٹن کے اٹارنی جنرل اور ڈیموکریٹک کی زیر قیادت 3 ریاستوں کی درخواست منظور۔ پیدائشی حق شہریت ختم کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر غیر آئینی ہے۔ امریکی جج ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کو روکنے کے لیے عارضی پابندی کا حکم جاری کر رہے ہیں۔ امریکی جج کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان۔ امریکی محکمہ انصاف ایگزیکٹو آرڈر کا بھرپور دفاع کرے گا۔ امریکی عدالت کا بڑا فیصلہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا شہریت سے متعلق حکم نامہ عارضی طور پر معطل۔ واشنگٹن کے اٹارنی جنرل اور ڈیموکریٹک کی زیر قیادت 3 ریاستوں کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ پیدائشی حق سے شہریت ختم کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر غیر آئینی ہے۔ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کو روکنے کے لیے عارضی پابندی کا حکم جاری کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ میں ہونے والے 3 بڑے قتل کے واقعات کی رپورٹ شائع کرنے کا حکم۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر تمام حقائق کا جائزہ لے کر رپورٹس پبلک کرے۔ جان ایف کینیڈی کے قتل سے متعلق ریکارڈ 15 دنوں کے اندر شائع ہونا چاہیے۔ سینیٹر رابرٹ ایف کینیڈی اور مارٹن لوتھر کنگ نے قتل پر ہونے والی تحقیقات 45 دنوں میں شائع کی جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط۔ امریکہ میں ہونے والے بڑے واقعات کی تحقیقات سے متعلق یہ 50 سال کے بعد کسی بھی صدر کا پہلا حکم ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ میں ہونے والے 3 بڑے قتل کے واقعات کی رپورٹ شائع کرنے کا حکم۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر تمام حقائق کا جائزہ لے کر رپورٹس پبلک کرے۔ جان ایف کینیڈی کے قتل سے متعلق ریکارڈ 15 دنوں کے اندر شائع ہونا چاہیے۔ سینیٹر رابرٹ ایف کینیڈی اور مارٹن لوتھر کے قتل پر ہونے والی تحقیقات 45 دنوں میں شائع کی جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر دوبارہ نامزد کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یمن کے حوثیوں کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق حوثیوں نے 7 اکتوبر حملے کے بعد بحیرہ احمر میں امریکی فوجی اور تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حوثی باغی ان اقدامات کو غزہ اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی قرار دیتے ہیں۔ حوثیوں کو غیر ملکی دہشت گرد جماعت کے طور پر دوبارہ نامزد کرنے کی سفارش جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حوثیوں کی دہشت گرد تنظیم کے طور پر دوبارہ نامزد کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یمن کے حوثیوں کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق حوثیوں نے 7 اکتوبر حملے کے بعد بحیرہ احمر میں امریکی فوجی اور تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حوثی باغی ان اقدامات کو غزہ و فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی قرار دیتے ہیں۔ ادھر لاس اینجلس میں جنگل کی آگ 10,000 ایکڑ رقبے تک پھیل چکی ہے۔ تیز ہواؤں کے باعث فائر فائٹرز کو آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا۔ لاس اینجلس کے بیشتر علاقوں کے لیے وارننگ میں مزید 1 روز کا اضافہ کر دیا گیا۔ آگ مزید پھیل سکتی ہے، لوگ خطرے والے علاقوں سے دور رہیں۔ حکام کی جانب سے کہا گیا 32,000 لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ لاس اینجلس میں جنگل کی آگ 10,000 ایکڑ رقبہ تک پھیل چکی ہے۔ تیز ہواؤں کے باعث فائر فائٹرز کو آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آئی سی سی چیف پراسیکیوٹر کریم خان کا طالبان کے سینئر رہنماؤں کے خلاف عالمی عدالت جانے کا فیصلہ۔ خواتین کو ہراساں کرنے کے الزام میں تحریک افغان طالبان کی قیادت کے وارنٹ گرفتاری کا مطالبہ کریں گے۔ طالبان تحریک کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ اور سپریم کورٹ کے سربراہ عبدالحکیم حقانی لسٹ میں شامل ہیں۔ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے موجودہ صورتحال ناقابل قبول ہے۔ پراسیکیوٹر اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے جنین میں 14 فلسطینی شہید کر دیے، 5 فلسطینی زخمی، متعدد گھر مسمار کر دیے گئے۔ غزہ کے تمام مضافات میں سیکیورٹی کے لیے پولیس تعینات۔ اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امدادی سامان کے 653 ٹرک غزہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے جنین میں 14 فلسطینی شہید کر دیے، 5 فلسطینی زخمی ہوئے، متعدد گھر مسمار۔ غزہ کے تمام مضافات میں سیکیورٹی کے لیے پولیس تعینات۔ اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امدادی سامان کے 653 ٹرک غزہ میں داخل۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے غزہ میں جرائم کے خلاف وارنٹ گرفتاری پر ٹرمپ انتظامیہ کا رد عمل۔ امریکی ایوان زیری میں انصاف کے عالمی فورم پر پابندیوں کے لیے ووٹنگ۔ عالمی عدالت کی گورننگ باڈی کا امریکی اقدامات پر تشویش کا اظہار۔ عدالت کی آزادی
सालमियत और गैर जानबदारी को मजरू करने की कोशिश पर अफसोस है। आलमी अदालत इंसाफ का अमरीकी इक़दामात पर रद्द-ए-अमल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ग़ज़ा जराइम के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी पर ट्रंप इंतज़ामिया का रद्द-ए-अमल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा लबनान। शहज़ादा फैसल बिन फरहान बैरूत पहुँच गए। ये किसी भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा का 15 साल के बाद पहला दौरा है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान लबनान के नए सदर जोसेफ ओन और नामज़द वज़ीर आज़म नवाफ सलाम से मुलाकात करेंगे। लबनान में सदारती ओहदे की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए जिन ममालिक ने मुआवनत की उनमें सऊदी अरब भी शामिल है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा लबनान। शहज़ादा फैसल बिन फरहान बैरूत पहुँच गए। ये किसी भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा का 15 साल के बाद पहला दौरा है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की रात 12 बजे की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। जुडिशल कमीशन ना बना, बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी ने कह दिया हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात खत्म। पहले भी हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था। अगर कमीशन का ऐलान नहीं होता तो मुज़ाकरात के मज़ीद राउंड नहीं होंगे। हमारी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात हों और आगे चलें, ताहम सियासी इख्तलाफात की ठंडक इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ नहीं पिघल रही। शेख वक़ास अकरम ने कहा कि हुकूमत के अलावा किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बैरिस्टर गौहर की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान को अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया। हम मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो वो वजूहात लिख कर दे। मुज़ाकरात का अमल उनकी पेशरफ से शुरू हुआ था। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मज़ीद कहा है कि हम 28 जनवरी की तारीख स्पीकर को दे चुके हैं। अजीब बात है कि इंतज़ार क्यों नहीं कर सके। बैरिस्टर गौहर उमर अय्यूब मुज़ाकरात से इनकार ना करें। सियासत में बातचीत के ज़रिए मसाइल हल होते हैं। तहरीक इंसाफ अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे।